کے کچھ اہم ترین اور بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر پہنچا دیا اور بات اب قسمیں کھانے تک آن پہنچی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حالیہ بڑے ری ایکشن کے بعد اسلام آباد کی تمام تر سیاسی صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گئی ہے، اور موجودہ اور تازہ ترین صورتحال میں جی ایس کیو کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان بھی خاصی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پے در پہ بین الاقوامی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے سعودی عرب، پھر ترکی اور اب ایران کی اہم ترین شخصیات پاکستان کے دورے پر۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی اہم ترین ملاقاتیں۔ وفاقی دارالحکومت کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو پک رہا ہے، اور ان تمام تر معاملات کے اندر بین الاقوامی جو شخصیات ہیں، پاکستان کی دوست شخصیات، ان کے ذریعے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو کسی ڈیل کے اوپر راضی کرنے، کسی این آر او تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سر دست تمام تر یہ کوششیں مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہیں۔ اور خاص طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان انصار عباسی کی جانب سے، سہیل وڑائچ کی جانب سے، حامد میر کی جانب سے گزشتہ چند دنوں کے دوران چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنا اور اس قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کرنا، جہاں پر حامد میر صاحب کا تو موقف یہ ہے کہ عمران خان کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ آصف زرداری اور نواز شریف کی طرف فتح نہیں کیے جا سکتے۔ یہ بات ہم پہلے اس پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکے۔ دوسرے جو خود ساختہ ترجمان انصار عباسی موصوف کا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہیزیٹیٹ کر رہی ہے کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، حالانکہ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ معاملہ عمران خان کی گارنٹی کا نہیں۔ عمران خان نے تو کہہ دیا ہے واضح طور پر کہ 1، 2 اور 3 یہ وہ تمام معاملات، 9 مئی، 8 فروری کے الیکشن اور اب موجودہ ضمنی انتخابات، 6 ججز کے خط کا معاملہ، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی متقاضی ہیں۔ جب تک پاکستانی عوام سے چھینا گیا نیشنل مینڈیٹ واپس پاکستانی عوام اور تحریک انصاف کے حوالے نہیں کیا جاتا، اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں عمران خان بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی رات کے بنی گالہ میں ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور ایمبولینس وہاں پر پہنچی، بنی گالہ میں ان کا طبی معائنہ کیا گیا، اور ایک بار پھر ذرائع کے مطابق وہ بات درست ثابت ہوئی جس کی جانب پاکستان تحریک انصاف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ تمام تر چیزیں عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوششیں ہیں۔ تمام تر معاملات کو کنیکٹ کر کے دیکھا کیجئے۔ ایسے ہی ماحول کے اندر خبر یہ آئی کہ جناب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے تیزابیت اور سینے میں تکلیف کی شکایت کی، جس کے بعد ڈاکٹر بشرا لیاقت، ڈاکٹر ہیرا کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر سدرا پر مشتمل پیمز کی ڈاکٹروں کی ٹیم نے بنی گالہ پہنچ کر بشرا بی بی کا طبی معائنہ کیا، اور ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں کی ٹیم نے بشرا بی بی کو کھانے پینے اور لائف سٹائل میں تبدیلیاں تجویز کی ہیں۔ کس طرح سے کھانے پینے اور لائف سٹائل میں تبدیلیوں پر وہ عمل کر سکتی ہیں، ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر وہاں پر ان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ کھانا پینا اور ان کی لائف سٹائل کے جو تمام تر معاملات ہیں وہ تو وہاں پر کس کے ہاتھ میں ہیں، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ کل عمر ایوب نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بنی گالہ سے لے کر اور اڈیالہ تک باقاعدہ طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ تمام تر معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں۔ پمس کے ڈاکٹروں نے بشرا بی بی کو معدے کے جائزے کی بھی تجویز دی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک طرف تو کل جنگ جیو گروپ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آج یہ خبر سامنے آئی کیونکہ چند ہفتے قبل عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جناب شب معراج کو بشرا بی بی کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے استغفر اللہ 3 قطرے میں لائے گئے، اور عدالت پیشی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ڈالا گیا، جس کا نام ابھی نہیں بتاؤں گی، اور 1 ماہ بعد اس سے طبیعت خراب ہوتی ہے اور آنکھوں میں سوجن، سینے اور معدے میں تکلیف ہے، کھانا اور پانی جو ہے وہ کڑوا لگتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال ہے، اور عمران خان واضح کر چکے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نام دے چکے، کہ لے کر باقاعدہ کہہ چکے کہ اگر میری بیوی کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو میں جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا۔ اطلاعات ہیں، بڑی خبر ہے، نواز شریف جن کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ تھی پارٹی کے اندر ہی، عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے، اور گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے، جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس بات کے اندر کوئی صداقت نہیں، اور چوتھی بار وزیر اعظم نہ بننے کی جو خواہش والی بات ہے وہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جناب کہ عرفان صدیقی صاحب کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے بالآخر، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تسلیم کر لی کہ عمران خان سیاست میں ہمارا باپ ہے۔ جی ہاں، موصوف نے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان مزاحمت نہیں کر سکے گا، لیکن عمران خان نے مزاحمت کی، اور عمران خان کی مزاحمت کی وجہ سے ہماری سیاست جو ہے وہ فارغ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ نواز شریف کی مزاحمت اور مفاہمت کچھ بھی نہیں چل سکی، اور عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ہی مزاحمت کر سکتا ہے۔ اور وہ تمام بڑے اینکر ویلے قلمکار ملازم صحافی جو یہ باتیں دعوے کیا کرتے تھے کہ عمران خان جیل چلے گئے تو جیل برداشت نہیں کر پائیں گے، اب جو ہے وہ دانتوں کے اندر اپنی انگلیاں جو ہیں وہ دابے بیٹھے ہوئے ہیں، حیرانی سے دیکھ رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کو، اب اس قسم کی سٹوریز بھی کر رہے ہیں آمن میر جیسے لوگ کہ عمران خان ان سے نہیں ٹوٹ پا رہا۔ یہی ہے وہ موجودہ صورتحال جس کے اندر مختلف طریقوں سے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں، اور اطلاعات آتی ہے جناب اسی دوران کہ نواز شریف اچانک چین روانہ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، نواز شریف صاحب 5 روزہ دورے کے اوپر چین روانہ ہوئے ہیں، ذاتی نوعیت کا نجی دورہ ان کا قرار دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار ان کے ہمراہ ہیں، اور وہ چین کے دورے میں نواز شریف اپنا طبی معائنہ کرائیں گے۔ یعنی برطانیہ سے وہ آئے، وہاں کے ڈاکٹروں کے
कहने के ऊपर दवाइयाँ लेते रहे, फिर पाकिस्तान में भी उन्हें चैन ना आया और अब वो चीन रवाना हो गए हैं और वहाँ वो चीनी मुआलिज से जो है वो अपना इलाज कराएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि चीनी कंपनियों के मालिकान से मिलेंगे पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से। तो पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से मिलेंगे, वहाँ उनकी बेटी की नाम नहाद चुंतखेब हुकूमत है, तो मरकज़ की बात क्या वो नहीं करेंगे? वहाँ भी तो उनके भाई की चुंतखेब हुकूमत है। तो जनाब ये मामला इस तरह से नहीं है। मामला कुछ यूँ है कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी शख्सियात को एक्टिव किया जा रहा है पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के अंदर। चीन भी क्योंकि पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड देरीना दोस्त है माजी का, तो नवाज शरीफ इस हवाले से भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मौजूदा जो सूरत-ए-हाल बन पा रही है, मुस्तकबिल के अंदर नवाज शरीफ की सियासत हो गई है मुकम्मल तौर पर ख़त्म। और वो तमाम लोग जिन्होंने सोचा था कि वो इमरान खान को माइनस करेंगे, तारीख ये देख रही है, तारीख के पन्नों पर यह बात लिखी जा रही है कि जनाब नवाज शरीफ की सियासत हो गई है मुकम्मल तौर पर माइनस, और इमरान खान आज भी खड़े हैं डट के। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्यों कर कैसे किस तरह से है बैकफुट के ऊपर, ये जो कस्में खाने का मामला है ये भी जनाब रखेंगे आपके सामने। और जनाब दूसरी जानिब ज़मीनी इंतखाबात के अंदर सूरत हाल ये है कि जिस हल्के से शहबाज शरीफ ने अपनी सीट छोड़ी, वहाँ पर खुद शहबाज शरीफ को ज़मीनी इलेक्शन के अंदर इतने वोट नहीं मिलेंगे, इतने वोट जो है वो नहीं मिले थे। कसूर की बात हो रही है, जहाँ से उन्होंने 1,37,000 वोट लिए थे, उस वक्त भी जाली तौर पर जीते थे। और अब उनकी खाली की गई नशिस्त पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो 1,47,000 वोट जो है वो ले उड़े हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार 91,000। इसको आप उलट कर दें बिल्कुल, तो असली नतीजा ये है, यानी यहाँ से आप इस सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल की धांधली मौजूदा ज़मीनी इंतखाबात के अंदर की गई। कुछ ऐसे इकदाम भी उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करीब होने के लिए, जैसे अली अमीन और मुराद सईद समेत पीटीआई दौर के काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए हैं। ज़राए का दावा है कि वफाकी हुकूमत ने नैब की सिफारिश पर यह इकदाम उठाया है, और इमरान खान और बुशरा बीबी और जुल्फी बखारी के नाम ईसीएल में बरकरार रहेंगे, जबकि जिनके नाम निकाले गए हैं इनमें अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला केपी के, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफकत महमूद के नाम भी ईसीएल से निकाल दिए गए, और इजाज़ शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, आजम सवाती, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फ़रोग नसीम और शीरी मज़ारी के नाम भी ईसीएल से जो है वो निकाल दिए गए हैं। मैसेजिंग चल रही है जनाब, मैसेज देने की कोशिश है कि जनाब आप बढ़ें आगे तो हम आपको रिलीफ देंगे। ये ब्लैक मेलिंग है, लेकिन इमरान खान किसी भी ब्लैक मेलिंग में आने के लिए तैयार नहीं। बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में जजेस खत के मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल यानी जो है वो फुल कोर्ट, आज माफ़ कीजिएगा, उन्होंने फुल कोर्ट जो है वो मीटिंग बुला रखी है। और फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर मामला है जनाब सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समद रिफत इम्तियाज़ ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत लिखा था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का असखुद नोटिस लेकर अपने हुक्म में तमाम हाई कोर्ट जजेस से तजावीज़ भी मांग रखी हैं, और चीफ जस्टिस ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ तलब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी। और अब 23 अप्रैल यानी आज फुल कोर्ट इजलास बुलाया है। इस मामले को जनाब लाया जाएगा ज़ेर बहस। इमरान खान ने भी वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया है चीफ जस्टिस को खत लिख करके आइन और कानून के मुताबिक इस मामले के ऊपर अमल किया जाए, और जो जिम्मेदार हैं जजेस को डराने के, धमकाने के, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कल उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं असम्बली के अंदर, उन्होंने भी इसी किस्म का जो मुतालबा किया है, जो एक बड़ा मुतालबा इस माहौल के अंदर जो है वो करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब तमाम मामलात के ऊपर इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट के ऊपर जाने पर मजबूर कर दिया, और नून लीग के करीब समझे जाने वाले, इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नाम के साथ साबिक चाहे हो जाए, आर्मी चीफ तो लगता है, तो जनाब साबिक आर्मी चीफ ने शादी की एक तकरीब में उनसे उनकी मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक अमेरिका के साथ मिलकर साजिश के इल्ज़ामात पर उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी। ये दावा किया है मुजीबुर रहमान शामी ने। उन्होंने कहा जनाब कि मुलाकात के दौरान जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उनके सामने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत नहीं गिराएगी। तो जनाब ये मामलात जो हैं वो कस्में खाने से तो हल नहीं हो सकते, ये तो जुडिशल कमीशन बनाने ही से हल होंगे। खैर, सीनियर साफ़ी ने बताया कि इस मौके पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जेब से कुरान पाक निकाल कर इस पर कसम खाकर कहा था कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। पहला पॉइंट कि मैंने अमेरिका के साथ मिलकर, हमने इमरान खान के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत नहीं गिराई जनाब। और फिर उन्होंने कहा कि लंदन भिजवाने में, नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने में उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। और फिर जनरल बाजवा ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी किसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया था, और ना ही किसी से कोई तकाजा किया था। अब 3 मामलात हैं, और तीनों जुमलों के अंदर लिखा हुआ है कि तीनों मरतबा उन्होंने कसम खाई कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका के साथ हमने मिलकर नहीं गिराई, और नवाज शरीफ को लाहौर से लंदन नहीं भिजवाया, और अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का भी मैंने ख्वाहिश का जिक्र नहीं किया। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस वक्त धरना चल रहा था मौलाना फजल रहमान का इमरान खान की हुकूमत गिराने के खिलाफ, उसके हवाले से उसी दौरान आर्मी चीफ साहब की तोसी का भी मामला आया था सामने, और उसी दौरान उसी माहौल के अंदर नवाज शरीफ जो हैं वो लाहौर से लंदन सुधारे थे, और बाकायदा तौर पर मीडिया ने भी एक बाकायदा किरदार अदा किया था कि इतने प्लेटलेट्स गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। तो इमरान खान ने उस वक्त इशारा भी दिया था इन तमाम तर मामलात की जानिब कि किस तरह से, कहाँ से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। अदलिया ने भी एक किरदार अदा किया था। सवालात उठते हैं
سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے قرآن پاک کی قسم اٹھا کر اس قسم کے انکشافات یا دعویٰ کرنے کے والے سے کہ یہ تمام معاملات کیوں نہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھے جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے۔ جتنے بھی معاملات ہیں گزشتہ چند برسوں کے دوران ہونے والے جتنے بھی اہم ترین معاملات ہیں، عمران خان تو یہ بات کر چکے کہ آپ کی مرضی کی سپریم کورٹ ہے، آپ کی مرضی کے آپ کے آئیڈیل چیف جسٹس ہیں، تو لے آئیں تمام تر معاملات کو، جس میں جنرل فیض حمید صاحب بھی ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ہوں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، سب کو بلایا جائے، سیاستدانوں کو بھی بلایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے، 9 مئی کے معاملے کو بھی دیکھا جائے، جانچا جائے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب کس طرح سے نتائج فارم 47 جعلی بنا کر تبدیل کیے گئے، وہ بھی پاکستانی عوام کے سامنے رکھا جائے۔ ججز کو دھمکیاں کون دے رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کون کروا رہا تھا، وہ بھی رکھا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کیوں استعفے دے کر چلے گئے، سپریم کورٹ سے جسٹس اعجاز الاحسن نے کیوں استعفیٰ دیا، جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے معاملے کے پیچھے کون تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کیسے کہاں سے آیا تھا۔ یہ تمام تر معاملات اس بات کے متقاضی ہیں کہ قسمیں وغیرہ کھانے کی بجائے جوڈیشل کمیشن کے سامنے تمام تر معاملات کو رکھا جائے اور وہاں پر جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے۔ عمران خان اس حوالے سے بار بار اپنا یہ موقف پاکستانی عوام کے سامنے، پاکستانی اداروں کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ بجائے یہ کہ اس قسم کی باتیں اور دعوے کیے جائیں، لائیں تمام تر ثبوت اور رکھیں جوڈیشل کمیشن کے سامنے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے۔ اسی ماحول کے اندر جناب آرمی چیف کی اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں۔ آرمی چیف سے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ملاقات کی ہے۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے بیان جاری کیا کہ مشترکہ کوششوں کے اوپر اتفاق پایا گیا، دو طرفہ تعاون کو فروغ دیا جائے گا اور پاک ایران سرحد کو امن اور دوستی کا بارڈر قرار دیا جائے گا۔ اور چند ہفتے قبل پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی امور کے اوپر ایک ٹینشن ہوئی تھی اور اس پر دونوں ممالک آمنے سامنے آگے تھے، اور آرمی چیف نے کہا کہ پاک ایران سرحد پر باہمی رابطے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اسی سے خطے میں امن و استحکام آ سکتا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ذرائع یہ بڑا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اہم ترین عالمی شخصیات جو پاکستان کے دورے پر آ رہی ہیں، بظاہر تو مقصد ان کا یہی، چاہے ایران ہو، سعودی عرب ہو یا ترکی ہو، کہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے موجودہ حکومت کی، کہ وہ سرمایہ کاری ہو پاکستان کے اندر، پاکستان کا کوئی انٹرنیشنل امیج شہباز شریف حکومت کا بہتر بنایا جائے۔ لیکن دوسری جانب ذرائع اس کو ممکنہ ڈیل، ممکنہ NRO کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ چند دن پہلے بھی اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ پاکستان کے جو بین الاقوامی دوست ہیں، مسلم جو ممالک ہیں، ان کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اور عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک وسیع خلیج ہے کئی معاملات پر، اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی جو کوششیں ہیں